علی پاک نے اسلام کی لاج رکھی ہے، اسلام کا حسن علی ہے، مسلمانوں کا شیر علی ہے، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا محافظ علی ہے۔ مولا علی پاک نے خندق میں بتایا کہ علی نام کا شیر نہیں، علی حقیقت میں شیر خدا ہے۔ اور پھر جب خیبر کا میدان تو پھر دنیا جانتی، خیبر تو علی کا ہے، علی پاک کا احسان ہے، خیبر فتح کیا۔ ایک قلعہ بڑے دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا، حضور نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِيَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ۔ حضور نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھوں پہ فتح عطا فرمائے گا۔ اس سے پتہ چلا حضور کو کل کا بھی پتہ تھا، ہاں جی، بخاری شریف، کہ کل جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب رات ساری صحابہ کہتے ہیں ہم نہ سوچتے رہے کہ پتہ نہیں کسے ملے گا، جی اتنا بڑا شرف تھا تو ہر صحابی کی تمنا تھی۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے کبھی امیر بننے کی تمنا نہیں کی کہ مجھے سپہ سالار بنایا جائے، لیکن آج رات میری بھی تمنا تھی کہ مجھے حضور جھنڈا دے دیں، صرف اس لیے کہ حضور نے جو فضیلت بیان فرمائی تھی میں چاہتا تھا وہ حاصل ہو جائے۔ لیکن صبح ہوئی، ساری رات یہ سوال ہوتا رہا، فرشی سوال کرتے رہے کہ وہ کون ہے، عرش والے جواب دیتے رہے وہ علی ہے، وہ علی ہے۔ یہ ساری رات یہ سوال ہوتا رہا وہ کون ہے جسے جھنڈا ملے گا، عرش سے جواب آتا رہا وہ علی ہے، وہ علی ہے۔ صبح ہوئی، سارے آئے، حضور نے دیکھا علی نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا نا علی، علی کدھر ہے؟ کہا یا رسول اللہ آنکھیں خراب ہیں، آنکھوں میں اشوب ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ بلا کے لاؤ۔ بلایا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادھر آؤ، پھر لعاب دہن لگایا، لعاب دہن لگایا۔ کیوں جی کوئی ڈاکٹر ہے آپ اس سے آنکھیں چیک کروانے جائیں، وہ آپ کو کہے ادھر آؤ، آنکھوں میں تھوکنا شروع کر دے، آپ کہیں گے تو کیڑا ڈاکٹر ہے بھائی؟ کیوں جی فیس بھی لی ہے اور آنکھوں میں تھوک لگا رہے ہو۔ صحابہ نے نہیں کہا، انہیں پتا تھا سارے حکیم ظاہری دوائیاں دیتے ہیں، میرے نبی کے لعاب میں وہ برکت ہے، میرا نبی اگر بیمار کو لعاب دہن لگا دے تو اللہ اسی وقت اسے شفا عطا فرما دیتا۔ حضور نے لعاب دہن لگایا، علی فرماتے ہیں پھر اسی وقت میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی، اور پھر اب ایک بار ٹھیک نہیں ہوئی، کہتے ہیں پھر زندگی بھر کبھی آنکھیں خراب نہیں ہوئی، زندگی بھر ایسا نہیں ہوا۔ مولا علی فرماتے ہیں پھر حضور نے سینے سے لگایا اور سینہ مبارک سے لگا کے دعا فرمائی اللہم اذہب عنہ الحر والبرد، اے اللہ علی کو نہ سردی لگے نہ گرمی لگے۔ روڑا ہی مک گیا۔ کوئی ہے ایسا دنیا میں کوئی انسان، سارے جناب انگلینڈ والے، یورپ والے، امریکہ والے، سب کے لیے چیلنج ہے، کوئی بندہ ایسا تیار کر دو جس کو نہ سردی لگے نہ گرمی لگے۔ کوئی ہے ایسا ڈاکٹر، کوئی ایسی دوائی ہے کہ بندہ سردیوں میں قمیض اتار کے ٹھنڈ میں پھرتا رہے اسے سردی نہ لگے، گرمیوں میں وہ جناب موٹے لباس پہن کے پھرتا رہے اس کو گرمی نہ لگے؟ تم سارے ڈاکٹر مل کر کوئی ایسی میڈیسن علاج دریافت نہیں کر سکتے۔ میرے نبی نے بس ایک دفعہ فرمایا علی کو نہ سردی لگے نہ گرمی لگے، تو پھر جب گرمیاں ہوتی علی کیا کرتے؟ موٹے کپڑے پہنتے، سردی ہوتی تو باریک کپڑے۔ کیوں جی نہ سردی نہ گرمی۔ لوگ پوچھتے علی یہ کیا بات ہے، تمہیں سردی نہیں لگتی؟ علی فرماتے نہیں مجھے سردی نہیں لگتی۔ علی گرمی نہیں لگتی؟ گرمیوں میں موٹا لباس ہے؟ کہتے نہیں مجھے گرمی بھی نہیں لگتی سردی بھی نہیں لگتی۔ جب سے آقا نے دعا دی ہے اللہ نے سردی بھی دور کر دی ہے، اللہ نے گرمی بھی دور کر دی ہے۔ یہ کائنات کے اندر صرف ایک شخص ایسا ہے جسے نہ سردی نقصان دے نہ گرمی نقصان دے، اسے علی کہتے ہیں۔ کیوں جی اسے کیا کہتے ہیں؟ علی کہتے ہیں۔ نہ سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے،
پھر خیبر میں حضور نے وہ جھنڈا دیا، فرمایا جاؤ علی سب سے پہلے یہ کرنا اسلام کی دعوت دینا، کوئی مسلمان ہو جائے تو تیرے لیے سرخ اونٹ حاصل کرنے سے بہتر ہے، سب سے پہلے دعوت اسلام دینا، اگر نہ آئے تو پھر جہاد کرنا۔ حضرت علی چلے گئے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، فرمایا آگے ہی دیکھنا ہے۔ چلے گئے، جاتے ہی نا مولا علی نے ایک چٹان تھی پہاڑ کی، جھنڈا اس کے اندر گاڑ دیا، جھنڈا اس چٹان میں گاڑ دیا۔ وہ ایک ان کا راہب جو کتابوں کا عالم تھا وہ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا یہ کیا، چٹان میں جھنڈا گاڑ دیا ہے۔ اس نے کہا من انتا، تم کون ہو؟ انہوں نے فرمایا انا علی ابن ابی طالب، میرا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اس نے کہا پھر مسلمانوں تمہیں فتح مبارک ہو۔ وہ سارے یہودی کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی فتح؟ اس نے کہا ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے جو خیبر توڑے گا اسے علی کہتے ہیں، جو فاتح خیبر ہے اس کا نام علی ہے۔ پھر انہوں نے سب سے بڑا جو کمانڈر پہلوان تھا، مرحب یا مرحب دونوں طرح پڑھا گیا ہے عربی میں، وہ سب سے پہلے انہوں نے بھیجا کہ یہ بڑا کمانڈر ہے، سب سے پہلوان ہمارا یہ ہے۔ تو وہ سامنے آیا، اس نے آ کے بڑے رجز پڑے، بڑا جناب اس نے بختر بند، جناب اس نے زیرہ اور خود پہنا ہوا ہے، مکمل لوہا پہنا ہوا ہے، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں، آ کے تلوار لہرا کے کہتا ہے کہ انا مرحب، میں مرحب ہوں، الذی عالمۃ الخیبر، خیبر سارا جانتا ہے میری تلوار کے واروں کو۔ اس نے کہا میں مرحب ہوں، خیبر کا ذرہ ذرہ جانتا ہے میں کون ہوں، جو میرے سامنے آتا ہے بچ کے نہیں جاتا۔ بڑے اس نے ایکشن کیے، ایکٹنگ کی۔ مولا علی نے آگے سے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظرا۔ حضرت علی نے شعر پڑھا، آپ نے فرمایا میں وہ ہوں جس کا نام ہی ماں نے شیر رکھا ہے۔ فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کا نام ماں نے شیر رکھا ہے، کلیث غابات کریہ المنظرا۔ فرمایا تو جنگل دے شیر کدی ویکھے نے؟ شیر بھی ہونا کیا ایویں نہیں، ایک چھوٹا شیر بھی ہوندا ہے سرکس والا، کیا جی؟ فرمایا میں ببر شیر ہوں، کلیث غابات کریہ المنظرا۔ فرمایا جو جنگل میں شیر رہتا ہے نا، جو جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، علی عام شیر نہیں، علی وہ شیر ہے جسے بکر شیر کہا جاتا ہے۔ میدان میں آیا مولا علی پاک نے، اس نے جب حملہ کیا تو وہ جو ہاتھ میں ڈال ہوتی ہے وہ ٹوٹ گئی، حضرت علی کے ہاتھ میں جو ڈال تھی وہ ٹوٹ گئی۔ آپ نے ڈال کی جگہ کیا اٹھایا؟ دروازہ تھا وہی اٹھا کے آگے کر دیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں 70 بندوں نے مل کے اٹھایا، لیکن وہ دروازہ 70 بندے بھی نہیں اٹھا سکے تھے۔ پوچھا گیا علی آپ نے وہ کیسے اٹھا لیا؟ انہوں نے فرمایا واللہ ما قلعت باب خیبر بقوت جسدانیہ ولیکن بقوت ربانیہ۔ فرمایا میں نے جسم کی طاقت سے نہیں اٹھایا، میں نے اللہ کی طاقت سے اٹھایا، یہ دروازہ میں نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اٹھایا۔ تو دروازہ ہی آگے کر دیا، اس کا وار ضائع ہو گیا۔ مولا علی نے جب وار کیا نا تو سر سے پاؤں تک 2 ٹکڑے کر دیے۔ خیبر اللہ نے فتح کر دیا علی کے ہاتھوں۔ تو خیبر کے فاتح کون ہے؟ مولا علی ہے۔ اللہ نے کتنے اعزازات سے نوازا۔